السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گریجویٹ ایڈوکیٹرز۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں غالب کے غزلوں کی تشریح، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو بھی ہمارا 10th کلاس کی نصابی کتاب یعنی بہارستان اردو کا نثری حصہ تھا وہ ہم نے مکمل کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے میر کی غزل کا جو پورشن تھا وہ بھی ہم نے مکمل کر دیا ہے، اس کی تشریح ہم نے کر دی ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے 10th کلاس کی اردو کی پلے لسٹ جو ہوگی اس میں ہر ایک ویڈیو سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں بنا وقت گوائے آج کا ویڈیو۔ تو غزل نمبر 1 ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے ہم میننگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر معنی یوں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابن مریم حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ابن کس سے کہتے ہیں؟ سن آف جسے ہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چلو اب تشریح کرتے ہیں۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر تلمیح کا اظہار کرتے ہوئے تمنا کرتے ہیں کہ کاش اس وقت دنیا میں بھی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر صاحب کرامات پیدا ہوتا یا ہو جائے، تاکہ میں اس کے پاس اپنے دکھوں کا مداوا کر سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے اور مردوں ہے، یہاں مردوں نہیں ہے، یاد رکھنا، مردوں کو زندہ کرنے اور بیمار لوگوں کو شفا دینے کا معجزہ عطا کیا تھا۔ تو دوسرا بند ہے اس غزل کا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اب اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنے عشق اور کلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عشق کی وجہ سے اپنی زبان سے و قلم سے ایسا کلام بیان کرتا ہوں جیسے عام لوگ سمجھنے سے قاصر، جس سے عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہوں، یعنی عام لوگ جس چیز کو سمجھ نہ سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آگے بھی ایسا ہی چلتا رہے۔ میری زبان و کلام کا اصل مقصد کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ ایک اور بند ہے ہمارے پاس اس غزل کا، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی تشریح ہے۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے، یعنی دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہے، دنیا جو ہے یہ اچھے اور برے لوگ دونوں قسم کے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ کوئی جب آپ کی اچھائی یا برائی بیان کرے تو دونوں صورتوں میں آپ کو چاہیے ایک بااخلاق انسان کی طرح اپنا برتاؤ کا ثبوت دیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ایک اور بند ہمارے پاس ہے شعر کا، یا کہ ہم کہیں گے شعر ہے غزل کا، ٹھیک ہے، یوں کہنا بہتر رہے گا۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ بہت اچھا شعر ہے۔ یہ شعر غالب کی ایک عمدہ غزل کا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے اندر اشرف المخلوقات کس سے کہتے ہیں؟ سب سے بڑھ کے بہتر جو مخلوقات ہوتی ہے، یعنی کہ ہیومن بینگز، ٹھیک ہے، کی صفتیں پیدا کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ اگر کبھی کسی بندگاہ نے خدا سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، یعنی جان بوجھ کے ہو جائے، ٹھیک ہے،
یا کہ سرزد ہم اس طرح سے سمجھائیں گے کہ اچھا ہو جائے غلطی کوئی، ٹھیک ہے، تو اس سے پیار و محبت کے ساتھ سمجھاؤ، اس سے راہ راستہ پر لاؤ، اس کی غلطی کو معاف کر کے درگزر کرو، یہی ایک صالحہ انسان کی نشانی ہے۔ صالحہ کہتے ہیں نیک سے۔ ایک اور شعر ہے ہمارے پاس، اچھا، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کسی کی حاجت روا کرے کوئی، ٹھیک ہے، یعنی کون ہے یہاں پر جو حاجت مند نہیں ہے، کسی کی حاجت روا کرے کوئی۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے اور یہ شعر ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصہ نظم میں شامل ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مسبب الاسباب کی جگہ ہے، یہاں ہر کام کو کرنے کے لیے کوئی سبب یا اسباب ہونے چاہیے، تب جا کے کوئی کام نکلتا ہے، غرض یہاں ہر انسان دوسرے انسان کا سبب اور حاجت مند ہے۔ ایک اور شعر ہے ہمارے پاس، کیا کیا حضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، یہاں ہوگا کیا کیا حضر نے سکندر سے، ٹھیک ہے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر تلمیح کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ انہوں نے آب حیات نوش کر کے حیات جاوداں کا شرف حاصل کیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ سکندر انہی کا مرید بن گیا تھا، مگر افسوس بادشاہ سکندر وہ علم و ہنر پانے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے اس سے بھی حیات جاوداں کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اب دنیا میں کیا باقی رہا جس کو ایک انسان اپنا رہنما بنا کر حیات جاوداں کا شرف حاصل کر پاتا، اب ایسا ممکن نہ رہا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گھلا کرے کوئی۔ بہت اچھا شعر ہے یہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا مصرع ہے۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل کا مقطع ہے۔ مقطع کس سے کہتے ہیں؟ شاعر جو غزل ہوتی ہے اس کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ سے میں بات کہہ دیتا ہوں۔ اس میں یعنی اس مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کبھی بھی کسی کا اعتبار نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کب کس کا دل بدل جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی پر حد سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ زندگی میں یہ نوبت کبھی نہ آئے کہ شکوہ شکایت کا ماحول گرم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب غزل نمبر 2 ہے ہمارے پاس، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ شعر غالب کی ایک مشہور غزل کا مطلع ہے، اور میں نے آپ سے کہا مطلع کس سے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اس میں غالب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں صرف نا امیدوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آگے کی زندگی میں کوئی ایسا طریقہ یا راہ، ٹھیک ہے، طریقہ یا راہ، ٹھیک ہے، راہ کہتے ہیں راستے کو، نظر نہیں آتی کہ جس سے میری تمنائیں اور آرزوئیں پوری ہو جائیں۔ اچھا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اس کی تشریح کیجیے۔ غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو
پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز کا اپنا مقرر وقت ہے، موت کی بھی ایک ساعت مقرر رہے اور یہ اپنے مقرر وقت پر ہی آئے گی۔ انسان کو رات کا آرام اچھی طرح سے کرنا چاہیے، اس فکر میں اپنی راتوں کی نیندیں خراب نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ بہت ان کا ہر ایک شعر دل کو چھو جانے والا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ پہل مجھے بہت ہنسی آتی تھی، میں مست مدہوش رہتا تھا، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں رہتی تھی۔ اب دنیا کے راز مجھ پر کھل گئے ہیں اور میں حقیقت سے واقف ہو گیا ہوں۔ اب ہم نے ہنسی مذاق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور شعر ہے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح کیجئے۔ یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھ پر دنیا کے اتنے ستم پڑے ہیں کہ اب میں مرنے کی تمنا کرتا ہوں مگر میری تمنا پوری نہیں ہوتی۔ غرض دنیا کی مصیبتوں نے مجھے نیم موت کی حالت میں ڈال دیا، مگر ہائے افسوس حقیقی موت مجھ سے اب بھی دور ہے۔ ایک اور شعر ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یہ شعر آپ نے عام سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ غالب اس غزل کے مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ایک بار خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کرے، کیونکہ خانہ کعبہ کی زیارت سے مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مگر غالب یہاں نیستی دکھا کر کہتے ہیں تو کس منہ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کو جائے گا، تو خود کو گناہوں سے دور نہیں رکھتا، کیا تجھے کعبہ جا کے شرم نہیں آئے گی۔ اب ہے ہمارے ہاں غالب کے حالات زندگی اور غزل گوئی پر مختصر نوٹ، یہ اب ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حالات زندگی دیکھیں گے اور ان کے غزل گوئی پہ نوٹ پھر بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یا کہ اس کو ہم ادبی خدمات بھی کہتے ہیں۔ شہنشاہ سخن مرزا غالب کا اصلی نام اسد اللہ بیگ خان تھا۔ آپ کا تخلص پہلے اسد اللہ تھا، اسد تھا، پھر مستقل طور پر غالب رکھ لیا، یعنی پھر کنٹینیوسلی مستقل اسی سے کہیں گے۔ باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ کی پیدائش آگرہ میں 27 دسمبر 1797 عیسوی کو ہوئی۔ ابھی صرف 5 سال کے ہوئے تھے کہ والد ایک معرکہ میں مارے گئے۔ چچا نصر اللہ بیگ نے کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ کفالت کس سے کہتے ہیں، یعنی کہ پالنے اور پوسنے کی ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ 8 برس کے ہوئے تھے، چچا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 13 سال کی عمر میں یعنی 1810 عیسوی میں آپ کی شادی امراؤ بیگم سے طے ہوئی۔ شادی کے بعد آگرہ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر چھوڑنا پڑا۔ مستقل سکونت دہلی میں اختیار کی۔ دہلی میں شاہی دربار میں ملازمت حاصل کی۔ بہادر شاہ ظفر نے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا کیا۔ بالآخر یہیں دہلی میں آپ کا انتقال 15 فروری
1869 عیسوی میں ہوا۔ اب ان کی غزل گوئی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ غالب فارسی اور اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، مگر جس زبان میں غالب کا نام چمکنے لگا وہ زبان اردو ہے۔ اردو نثر کے علاوہ غالب نے اردو غزل کو بام عروج تک پہنچایا۔ غالب نے غزل میں نئے تجربے کیے۔ غزل میں استفہام آپ کی ہی دین ہے۔ آپ کے کلام میں مضامین کی ندرت، خیال کی بلندی، فلسفہ، اخلاق، انسان دوستی کا سبق جا بجا ملتا ہے۔ بقول آل احمد سرور، غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اس سے نیا ذہن دیا۔ غالب کی تصانیف میں اردو مولا، عود ہندی، قاطع برہان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اچھا، شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کریں۔ یہ ہمارے پاس ایک سوال کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ ہمارے پاس سوال کی شکل میں ہے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کی مسکن ہے۔ کوئی جب آپ کی اچھائی و برائی بیان کرے تو دونوں صورتوں میں آپ کو چاہیے ایک با اخلاق انسان کی طرح اپنے برتاؤ کا ثبوت دیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ روک لو اگر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ تو اس کی بھی تشریح دیکھ دیتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اس کی تشریح پڑھی ہوئی ہے، اب یہ سوال کی شکل میں ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس ہمیں جواب دینا اس کا لازمی ہے۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر تلمیح کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ انہوں نے آب حیات نوش کر کے حیات جاویدہ کا شرف حاصل کیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ سکندر انہی کا مرید بن گیا تھا، مگر افسوس بادشاہ سکندر وہ علم و ہنر پانے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے اس سے بھی حیات جاویدہ کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اب دنیا میں کیا باقی رہا جس کو ایک انسان اپنا رہنما بنا کر حیات جاویدہ کا شرف حاصل کر پاتا؟ اب ایسا ممکن نہ رہا۔ ایک اور سوال ہے، غزل نمبر 2 کے قافیے اپنی نوٹ بک پر لکھیں۔ یہاں پر ہے بھر غزل نمبر 2 کے قافیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصرع جوڑ کر شعر مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، پھر آگے سے آپ کو مصرع جوڑنے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ڈیش ڈیش ہے، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، پھر ڈیش ڈیش ہے، اب کسے رہنما کرے کوئی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہاں پر ہم نے برابر کیا ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا کیا حضر نے سکندر سے، کیا کیا حضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب ہے، جاؤں گے نہیں ہے، جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد ہے وضاحت کیجئے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، شاید ہم سے ریوائز ہو گیا، ریپیٹ ہو گیا، کیا کیا خضر نے سکندر سے،
اب کس سے رہنما کرے کوئی. یہ آپ کو اس سے پہلے میں نے بہت دفعہ یہ دہرا دیا، ٹھیک ہے، یہی والا شعر. تو چلو پھر اس کو واضح ہم کرتے ہیں. یہ شعر غالب کی غزل سے، ایک غزل سے نکالا گیا ہے یا کہ لیا گیا ہے، اگر لکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے. اس شعر میں شاعر تلمیح کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے آب حیات نوش کر کے حیات جاویداں کا شرف حاصل کیا تھا. دوسری طرف بادشاہ سکندر اسی کا مرید بن گیا تھا، مگر افسوس سے بادشاہ سکندر وہ علم و ہنر پانے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے اسے بھی حیات جاویداں کا شرف حاصل ہوتا ہے. اب دنیا میں کیا باقی رہا جس کو ایک انسان اپنا رہنما بنا کر حیات جاویداں کا شرف حاصل کر پاتا؟ اب ایسا ممکن نہ رہا. اب ایک اور ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب اس مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اللہ کے گھر کی زیارت کرے. اس کے لیے ایک مسلمان گناہوں سے دور رہتا ہے، مگر غالب یہاں نیستی دکھا کر کہتے ہیں کہ تو کس منہ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کو جائے گا، تو خود کو گناہوں سے دور نہیں رکھتا ہے، کیا تجھے کعبہ جا کے شرم نہیں آئے گی؟ تو اس طرح سے غالب کی تشریح پر ہم نے آج موضوع یہاں پر مکمل کیا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں. اور جتنا ہو سکے آپ ہمیشہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.